اب مثال کے طور پر مردوں کی ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ بیویاں حضرت فاطمہ کی سیرت پہ چلیں. بابا پہلے تم تو چل لو. ممکن ہے بیویوں کی بھی رہتی ہو کہ مولا علی کی سیرت پہ چلیں. بابا وہ چلیں حضرت فاطمہ کی سیرت پہ. یہ اپنی اپنی دیکھو, کسی دوسرے کو سیرت پہ نہ چلاؤ, پہلے چلو. اب مثال کے طور پر اب یہ مولا علی کے فضائل ہیں بالکل الگ طریقے سے بیان کر رہے ہیں. آج کل وہ خواتین کا پورا زور چل رہا ہے, وہ کیا ہے, خیر اس کو تو ہمیشہ سے چلتا تھا خواتین کا زور. فیمنسٹ خواتین, ویمن رائٹ والی کچھ خواتین ملیں, ان کو آپ کیا بتائیں گے؟ مثلا کانفرنس ہی ویمن رائٹ کی ہو تو کیا بتائیں گے ان کو؟ دعائیں بتائیں گے, دعائیں کمیل بتائیں گے. واقعا اثر ہوگا وہاں پر. ایک ہندو بیٹھی ہے, سکھ بیٹھی ہے, کنفیوشس بیٹھی ہے, جین بیٹھی ہے, ایتھیس خاتون بیٹھی ہے, وہاں پر آپ یہ بتائیں گے کہ مولا امیر المومنین کی دعا کیا تھی, اثر ہوگا. یہ فضیلت کی جگہ نہیں ہے. اگلا کام کیا ہے کہ نا کچھ فضیلت بیان نہ کرے نا, یہاں فضیلت بیان کرنے کی جگہ ہے, لیکن کون سی فضیلت؟ ایسی فضیلت کہ جس کے ذریعے سے ان خواتین کو تعجب ہو کہ اچھا ایسے بھی بعض ریلیجس لیڈر تھے. مثال کے طور پر ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی. ایک دن مولا امیر المومنین اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مل کے چکی سے آٹا پیس رہے تھے, دونوں مل کے پیس رہے تھے. آپ کی ہماری کیا تربیت ہوئی ہے کہ مرد اگر باورچی خانے میں جائے گا تلوار نہیں اٹھے گی. تو بابا آپ تو ویسے ہاکی بھی نہیں اٹھا سکتے, تلوار کب اٹھاؤ گے, کہاں اٹھاؤ گے؟ یہ تلوار اٹھانے کی بات وہ کرے تھے, تلوار اٹھانی ہے. اچھا تلوار اٹھانے کی بات وہ کرے جس کے پاس واقعا تلوار ہو. جب تلوار ہے ہی نہیں تو اٹھانے کی کیا فکر ہے؟ یہ انڈین کلچر ہے. آیا باورچی خانے میں جا کے مرد کی مردانگی پہ اثر پڑتا ہے, جرت پہ, شجاعت پر, اس کے علم پر اثر پڑتا ہے نا. اگر وہ جس پوسٹ پر بھی ہے, اگر وہ باورچی خانے میں یعنی کچن میں جا کے کام کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی اصلیت دکھا رہا ہے کہ میں شریف آدمی ہوں. خواتین خوش ہو جائیں گی کہ آج سے مرد باورچی خانے کو سنبھال لیں گے. تو مولا امیر المومنین جناب سیدہ مل کے چکی سے آٹا پیس رہے تھے. مولا امیر المومنین کی تلوار سب سے بہتر تھی, لا فتح الا علی سیف اللہ ذوالفقار. چکی سے ان کی تلوار پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے سوال کیا کہ تم میں سے کون زیادہ تھک گیا ہے؟ تو مولا امیر المومنین نے سبقت فرمائی کہ فاطمہ, یعنی کیا مراد تھی کہ ان کو ہٹا دیں. اور پھر امام فرماتے ہیں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین نے دونوں نے مل کے چکی سے آٹا پیسا. کیا رسالت پہ اثر پڑا؟ کیا نبوت پہ اثر پڑا؟ بلکہ یہ رسالت واقعاً رسالت الہی ہو گئی سے مراد لوگوں کی نظر میں کہ نبی چکی بھی چلا سکتے ہیں. یہ امامت واقعاً امامت الہی ہے کہ امام اپنے گھر کی چکی بھی چلا سکتے ہیں. روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب سیدہ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں کام کر لوں, مولا امیر المومنین کی کوشش ہوتی تھی میں کام کروں. حتیٰ گھر میں جھاڑو لگانے میں, پانی کھینچنے کا کام مولا علی کرتے تھے, باہر کا کام مولا علی کرتے تھے, لیکن کوشش ہوتی تھی گھر کا کام بھی کر لوں. روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد ایک چیز ادھر سے ادھر اٹھاتا ہے گھر کی اصلاح کے لیے, پھینکنے کے لیے نہیں, گھر کی اصلاح کے لیے یعنی صفائی کے لیے, تو وہ روایت ذہن میں نہیں ہے, کئی سال کی عبادت کا ثواب ہے. دوسری جانب کیا بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے فقط, لیکن پانی پلانے کی آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, وہ پلا دے تو تھینک یو, آپ درخواست کر سکتے ہیں. یہ مجازی خدا ودا کی جو باتیں ہیں نا ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں, بالکل بیکار ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی مجازی خدا ودا نہیں. شوہر ہے, لائف پارٹنر ہے, دونوں کی دوسرے کی خدمت کرنی ہے. کچھ ایک کی ذمہ داری ہے, کچھ دوسرے کی ذمہ داری ہے. آپ زبردستی کام نہیں لے سکتے, درخواست کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے تو سال بھر کی راتوں کی عبادت سے اور روزوں سے افضل ہے. تو پانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ خواتین سے پانی پلا دیں, کوئی اچھی سی کافی بھی پلا دیا کریں. تو اب یہاں پر یہ جو ہم نے چیز بیان کی, کیوں بیان کی؟ کمیونٹی کا بھی اس میں فائدہ ہے اور اس فائدے کا اور بھی فائدہ ہے, وہ بھی بیان کرتے چلے جائیں. اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فضائل کی لمیٹیشنز کے قائل نہ ہوں. آپ کا یہ ہنر ہونا چاہیے کس محفل میں اہل بیت کے کون سے پازیٹو پوائنٹ کو بیان کرنا ہے جس سے وہ لوگ اٹریکٹ ہوں, البتہ یہ ہم بتاتے چلیں کہ ابھی موضوع سے موضوع نکل رہا ہے اور واقعی یہ کمیونٹی کا اہم ترین موضوع ہے کہ جو مرد اپنے گھروں میں بڑے اکڑو, اور وہ دوسرا بھی لفظ کہا جاتا ہے, اتنا ممبر کے قابل نہیں ہے لیکن کہنے میں برا بھی نہیں ہے, کھڑوس, اکڑو قسم کے ہیں. وہ اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کر رہے, وہ اپنے بچوں پہ بھی کر رہے ہیں. وہ کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ کم از کم ظلم یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں پھر انڈین پاکستانی سے شادی نہیں کرتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری لڑکیاں انڈین پاکستانی کو پسند نہیں کرتی, کیوں نہیں کرتی؟ وہ یوں نہیں کرتی کہ وہ اپنی نانی کا حال بھی دیکھ رہی ہیں, اپنی دادی کا حال بھی دیکھ چکی ہیں, اپنے خالہ کا بھی حال دیکھ چکی ہے, اپنی پھوپھی کا بھی حال دیکھ چکی ہے, اپنی ماں کا بھی حال دیکھ چکی ہے. ابھی مرد سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کر رہے ہیں, حکومت نہیں کر رہے, اپنی بیٹی کے ڈیسیشن کو چینج کر رہے ہیں. اپنی بیٹی کو یہ تربیت دے رہے ہیں پاکستانی مرد سے نہ کرنا شادی. اپنی بیٹی کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ انڈین مرد سے شادی نہ کرنا, یہ بہت غلط ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے. اب اس کو ایسے میں کیا پتا چل رہا ہے کہ گورے جو ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں, وہ کس سے شادی کرے گی؟ آپ سبب بن رہے ہیں اس کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے. لہذا جتنے ہیلپ فل ہوں گے سمجھیں آپ اپنی جنریشن کو ایک طرح سے محفوظ رکھ رہے ہیں. یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے شادیوں کا, یہ شادی کا بڑا سینسٹیو موضوع ہے, یاد رکھیں. اس کے اوپر کبھی
ڈسکشن ہو سکتا ہے، یہ بہت ہی ضروری موضوع ہے، اس کو بالکل معمولی نہ سمجھیں. اس میں ایک یہ چیز اس سے ریلیٹڈ تھی تو آپ کے سامنے بیان کر دی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.